لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعليهم وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وابنه الغوث الأعظم الجيلاني أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم غوث اعظم ومن بسر سما مدد قبلہ دین مدد کعبہ امام مدد بگردہ بلا افتاد کشتی غریفانو شکستارا تو کشتی بحق حضرت خواجہ عثمان مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں یک نظر کن سوئے ماں یک نظر کن سوئے ماں. آئیے کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر جانے کائنات روح کائنات وجہ تخلیق کائنات محبوب رب کائنات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر باادب بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اور اس دور کے اندر لوگ میرے نبی کے نور ہونے سے انکار کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت ایسے گستاخوں کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں تم میرے نبی کے نور ہونے کے بارے میں بات کرتے ہو. میرے نبی کی تو شان یہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. رب قدیر مجھے حق کہنے آپ تمام حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کروں. اس سے قبل آپ لوگوں کی خوش نصیبی کے حوالے سے اور آپ لوگوں کو بشارت سناتے ہوئے ایک بڑی پیاری روایت آپ کے سامنے پیش کروں کہ آپ جو محفل میلاد ان 12 دنوں میں مناتے ہیں تو
تو ایسا نہیں کہ یہ بس ایک رسم ہے اور اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں، بلکہ میں آپ کو جو روایت سناتا ہوں آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ نور مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ منانا اور ذکر مصطفیٰ کرنا یہ کتنے بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ معارج النبوت کے اندر اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک بندہ تھا، ایک شخص تھا، وہ بڑا ہی گنہگار تھا، وہ ایسا گنہگار کہ اس کے دن بھی گناہوں میں گزرتے، اس کی راتیں بھی گناہوں میں گزرتی، وہ ایسا گنہگار کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے سارا معاشرہ اس سے پریشان رہتا، سوسائٹی والے اس سے نفرت کرتے، ہر بندہ اس کو دیکھ کر اپنا چہرہ پھیر لیا کرتا تھا، اس کے گناہ اتنے زیادہ تھے کہ ہر کوئی اس سے نفرت کرتا تھا۔ لیکن 25 یا 26 سال کی عمر کے اندر اس بندے کا جب انتقال ہوا تو سوسائٹی والے بڑے خوش ہوئے، وہ بستی والے خوش ہوئے کہ چلو ہمارے گاؤں کی نحوست ختم ہو گئی، ہماری بستی کی نحوست ختم ہو گئی، بڑا ہی گنہگار بندہ آج دنیا سے چلا گیا۔ لوگوں نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر کے اس کی میت کو ایک کوڑے کرکٹ پہ پھینک دیا، جہاں کچرا پھینکا جاتا ہے وہاں اس بندے کو پھینک دیا گیا، اونجے منہ اس کو وہاں پر پھینک کر کے بستی والے چلے آئے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کلیم پر وحی کو نازل کیا اور ارشاد فرمایا، اے میرے موسیٰ، میرا ایک سب سے پیارا بندہ ہے، میرا ایک محبوب بندہ ہے، اس کو بستی والوں نے کچرے کے ڈھیر پہ پھینک دیا ہے، تم اس کو جا کر کے اٹھاؤ اور اٹھا کر کے لاؤ، اس کو اپنے ہاتھوں سے غسل دو اور غسل دینے کے بعد اس کی نماز جنازہ کو پڑھو اور اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارو۔ اللہ اکبر! جب اللہ کا حکم ہوا موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، جب جا کر کے دیکھا تو ایک بندہ اونجے منہ پڑا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو سیدھا کیا تو اس کا چہرہ دیکھ کر آپ بھی بڑے پریشان ہوئے کہ یہ تو بڑا گنہگار بندہ ہے، یہ تو بڑا خبیث قسم کا بندہ تھا جو رات دن گناہ کرتا تھا، صبح و شام گناہ کرتا تھا، اس کے گناہوں کی وجہ سے ہر کوئی پریشان ہو چکا تھا۔ لیکن اللہ کہتا ہے یہ میرا محبوب بندہ ہے، نہ جانے کیا وجہ ہوگی، کیونکہ حکم اللہ کا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو اٹھا کر کے لاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے غسل دیتے ہیں، غسل دینے کے بعد اس کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں اور اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کرتے ہیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میرے مولا معاملہ سمجھ میں نہیں آتا، آخر کیا بات ہے جس کے گنہگار ہونے کی گواہی ہر کوئی دے رہا ہے، جس کے گناہوں سے ہر کوئی نفرت کرتا تھا، اس بندے سے لوگ ایسی نفرت کرتے تھے کہ مرنے کے بعد لوگوں نے اس کو دفن تک کرنا گوارا نہ کیا، اس کو پھینک کر کے چلے آئے۔ اور مولا یہ تیرا محبوب بندہ ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ تو نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا اور تو نے اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، میرے کلیم بات اصل میں یہ ہے، اگرچہ یہ گنہگار تھا لیکن ایک مرتبہ میری کتاب تورات کو پڑھ رہا تھا، تورات کو پڑھتے پڑھتے جب اس نے میرے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پڑھا، اس کے دل میں میرے حبیب کی محبت مچل گئی اور اس نے میرے حبیب کے نام کو بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا، سینے سے لگایا۔ میرے موسیٰ، اس بندے کی میرے حبیب مصطفیٰ سے یہ محبت کا جذبہ، یہ محبت کا انداز مجھے ایسا پسند آیا، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما کر اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیا۔ اللہ اکبر! غور کرے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بندہ اگر میرے نبی کے نام کو ایک مرتبہ چوم کر اس سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہم تو موسیٰ کے امتی نہیں، ہم تو موسیٰ کے آقا مصطفیٰ کے امتی ہے، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، ان کے غلام ہیں۔ اگر موسیٰ کا امتی ایک مرتبہ نبی کا نام چوم کر کے بخشش کا پروانہ حاصل کر سکتا ہے تو ہم غلامان مصطفیٰ ایک مرتبہ نہیں، دن میں لاکھوں مرتبہ نبی کا نام لیتے ہیں، میلاد کے مہینے میں لاکھوں مرتبہ نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ ہمیں رب کے کرم سے امید ہے
جس طرح میرے مولا نے موسیٰ کے امتی کی ایک مرتبہ محبت پر بخشش فرما دی تھی، اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری بھی بخشش ضرور فرما دے گا۔ اور سبحان اللہ۔ نبی کی محبت کی بات سن کر کے خاموش رہنا یہ بھی کوئی بات ہے؟ ذرا زور سے سبحان اللہ کہنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ ابھی آپ نے سنا، اور یہ روایت اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی روایت نہیں ہے، یہ 9ویں صدی ہجری کے بزرگ کی لکھی ہوئی روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا امتی میرے نبی سے یوں محبت کا اظہار کرے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہم تو غلامان مصطفیٰ ہے، ہم یہ محفل میلاد سجاتے ہیں، انشاءاللہ اللہ ہماری بھی ضرور بخشش فرما دے گا۔ آج کی میری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ نور مصطفیٰ ہے۔ توجہ کے ساتھ سننا کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز ہے، کیونکہ آج کے دور میں بہت سے کلمہ پڑھنے والے ایسے ہیں معاذ اللہ جو اپنے آپ کو مومن تو کہتے ہیں لیکن نبی کے نور ہونے سے انکار کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ کو صرف بشر کہتے ہیں اور اپنے جیسا بشر کہتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی معاذ اللہ صرف بشر تھے اور ان کا سایہ بھی پڑتا تھا، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے میرے آقا صرف بشر نہیں تھے، وہ نوری بشر تھے اور میرے آقا کا سایہ نہیں تھا۔ آج میں آپ کے سامنے وہ چیز بیان کرنے کی کوشش کروں گا، توجہ کریں۔ آئیے میں آپ کو بڑی پیاری روایت سناؤں، اور یہ جو حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں یہ کس کی لکھی ہوئی حدیث مبارکہ ہے، کس کی روایت کی ہوئی ہے جانتے ہیں آپ؟ قرآن مقدس کے بعد سب سے افضل جو کتاب ہے حدیث کے اندر اس کو بخاری شریف کہا جاتا ہے، اور اس کتاب کو ہر مکتب فکر کا ماننے والا اس کو مانتا ہے۔ بخاری شریف کی بڑی عظمت و شان ہے، لیکن یہ روایت بخاری شریف کی بھی نہیں ہے۔ یہ روایت کس نے لکھی ہے؟ بخاری شریف جنہوں نے لکھی ان کے استاد نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے، ان کے استاد نے یہ روایت کو نقل فرمایا۔ مصنف ابن رزاق کے اندر اس روایت کو لکھا گیا۔ کیا روایت ہے؟ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قلت، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، اللہ اکبر۔ صحابہ کی بات کرنے کا انداز تو دیکھے، جب بھی آقا سے کوئی بات کرتے تو سب سے پہلے کیا کرتے؟ یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے، آقا آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے۔ یہ جملہ کہنے کے بعد حضرت جابر نے آقا کی بارگاہ میں عرض کی اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اس پہلی چیز کے بارے میں بتائے جس کو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں سے پہلے پیدا فرمایا۔ خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، اللہ نے جس کو ساری چیزوں سے پہلے پیدا فرمایا۔ قال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا جابر، اے جابر، ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا، اے جابر بے شک اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ اے جابر جب کچھ نہیں تھا تب اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، اور کیسے پیدا کیا؟ کس چیز سے پیدا کیا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں من نور ہی، اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ آپ غور کریں، یہاں پر اگر آقا یہ بھی فرماتے کہ اللہ نے اپنے رحمت کے نور سے نبی کے نور کو پیدا کیا، یہ بھی بڑی چیز تھی، لیکن آقا نے فرمایا من نور ہی، اللہ نے اپنی ذات کے نور سے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، اللہ اکبر۔ اور جب میرے نبی کو پیدا کیا اس کے بعد کیا ہوا؟ فجعل ذلك النور يدور بالقدرت حيث شاء اللہ تعالی، تو وہ نور جہاں اللہ چاہتا وہاں سیر کرتا رہتا، گھومتا رہتا۔ اور کب پیدا فرمایا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا جِنِّيٌّ وَلَا إِنسِيٌّ، یعنی اے جابر جب اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا
اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم تھی، نہ جنت تھی نہ دوزخ تھی، نہ فرشتہ تھا نہ آسمان تھا نہ زمین تھی، نہ چاند تھا نہ سورج تھا، نہ انسان تھا نہ جنات تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے رسول نے ارشاد فرمایا فلما اراد اللہ تعالی ان یخلق، جب اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ کائنات کو وجود عطا کرے، چاند و سورج کو پیدا کرے، جنت و جہنم کو پیدا کرے، چاند و سورج کو وجود عطا کرے، تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ اکبر۔ قسم ذلک النور اربعۃ اجزاء، اللہ تعالیٰ نے میرے نور کے 4 حصے فرمائے، اللہ نے میرے نور کے 4 حصے کیے۔ ان میں سے کیا کیا؟ فخلق من الجزء الاول القلم ومن الثاني اللوح ومن الثالث العرش، یعنی اللہ نے پہلے حصے سے تختی کو پیدا فرمایا، دوسرے سے اللہ نے پہلے سے قلم کو پیدا فرمایا، دوسرے سے لوح کو پیدا فرمایا، تیسرے سے عرش اعظم کو پیدا فرمایا۔ پھر کیا ہوا؟ ثم قسم الجزء الرابع اربعۃ اجزاء، پھر اللہ نے چوتھے حصے کے پھر 4 حصے کیے۔ پھر کیا ہوا؟ فخلق من الاول حملۃ العرش ومن الثاني الكرسي ومن الثالث باقی الملائکہ، اللہ نے پہلے حصے سے عرش اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا فرمایا، دوسرے سے کرسی کو پیدا فرمایا، تیسرے سے باقی فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ پھر کیا ہوا؟ جب چوتھا حصہ بچا تو اللہ نے کیا کیا؟ ثم قسم الرابع اربعۃ اجزاء، پھر اللہ نے چوتھے حصے کے پھر 4 حصے کیے۔ فخلق من الاول السماوات ومن الثاني الارضين ومن الثالث الجنة والنار، پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے 7 آسمانوں کو پیدا فرمایا، دوسرے سے 7 زمینوں کو پیدا فرمایا، تیسرے سے جنت و جہنم کو پیدا فرمایا۔ ثم قسم الرابع اربعۃ اجزاء، پھر چوتھے حصے کے مزید 4 حصے کیے۔ پھر انہوں نے کہہ دیا کہ حدیث بڑی لمبی ہے، اب آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، پھر ساری کائنات کو اپنے نبی کے نور سے پیدا فرمایا، چاند کو نبی کے نور سے پیدا کیا، سورج کو نبی کے نور سے پیدا کیا، جنت کو نبی کے نور سے پیدا کیا، جہنم کو نبی کے نور سے پیدا کیا، آسمانوں کو نبی کے نور سے پیدا کیا، زمینوں کو نبی کے نور سے پیدا کیا۔ اب آؤ میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، جو چیزیں میرے نبی کے نور سے پیدا ہوئی ہیں ان کی عظمت و شان کیا ہے؟ غور کرے، جنت، وہ جنت جس کا قرآن میں بار بار ذکر آیا ہے، وہ جنت جو اتنی خوبصورت ہے کہ جس کے بارے میں آقا نے فرمایا جنت ایسی خوبصورت، وہ اس کی دیوار ایسی بنائی گئی، ایک اینٹ چاندی کی ہے، دوسری سونے کی ہے، اس کی زمین زبرجد اور یاقوت کے موتیوں کی ہے۔ وہ جنت ایسی خوبصورت جنت کہ اس کی حوروں کی شان یہ، اگر جنت کی حور اپنا دوپٹہ زمین والوں کی طرف صرف لہرا دے، اس کی روشنی کی تاب زمین والے نہیں لا سکیں گے۔ جنت کی حور اگر زمین کی طرف جھانک بھی لے تو زمین والے اس کے حسن کی تاب نہیں لا سکتے۔ اب آپ غور کریں، وہ جنت جو اتنی زیادہ خوبصورت ہے، وہ جنت بھی بنی ہے تو میرے نبی کے نور کے صدقے میں بنی ہے۔ اب آپ غور کریں، جو چیز، جو جنت میرے نبی کے نور سے بنی ہے وہ اتنی زیادہ خوبصورت ہے، تو پھر میرے نبی کے حسن کا عالم کیا ہوگا، میرے نبی کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، یہاں تو بتایا گیا جنت کو نبی کے نور سے پیدا کیا گیا، لیکن آؤ ہمارے عشق و محبت کے امام کیا کہتے ہیں، عشق و محبت کے امام نے کیا کہا، ہائے ہائے قربان جاؤ، میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بچا جو ان کے طلبوں کا دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ یہ جنت کی جو خوبصورتی ہے وہ کس سے بنی ہے؟ رضا کہتے ہیں شب معراج جس پانی سے میرے نبی کو غسل دیا گیا اور جو پانی میرے نبی کے طلبوں کو ٹچ ہوا، نبی کے طلبوں کو جس پانی سے دھویا گیا، وہ بچا ہوا پانی جنت میں ڈال دیا گیا، اللہ نے جنت کو خوبصورت بنا دیا۔ غور تو فرمائے، رضا نے کیا کہہ دیا کہ بچا جو ان کے طلبوں کا دھون، بنا وہ جنت کا رنگ روغن، یعنی نبی کے طلبوں سے ٹچ ہونے والے پانی سے اللہ نے جنت کو پیدا فرمایا۔ یہ ہے میرے نبی کے نور کا عالم
دوسری بات بتاؤں، یہ جو چاند ہے، چاند جو بھی بنا ہے میرے نبی کے نور کے صدقے میں بنا ہے۔ اللہ اکبر، چاند کو آپ دیکھیں تو صحیح، چاند کو جب ہم دیکھتے ہیں دل کو سکون ملتا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ اندھیری رات میں چاند نظر آ جائے، منزل تک بندہ پہنچ جاتا ہے۔ چاند کو دیکھنے والے کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہو، آسمان میں چاند چمکتا ہو تو ایسا پرکیف نظارہ ہوتا ہے کہ دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ لیکن قربان جائے، یہ 14ویں کا چاند جو ایسا خوبصورت ہے جس کو دیکھنے سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اللہ اکبر، یہ بھی میرے نبی کے نور کا صدقہ ہے۔ اب آپ غور کریں کہ جو چاند نبی کے نور سے بنا ہے، جب اس کو دیکھ کر ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو سکون ملتا ہے، تو پھر میرے نبی کے دیدار کا عالم کیا ہوگا، میرے نبی کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ اور میں آپ کو کیا بتاؤں، اللہ اکبر، حضرت جابر کہتے ہیں ایک دن 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمنی سرخ داڑھی والی چادر کو اوڑھ کر کے باہر تشریف لائے۔ اللہ اکبر، جابر کہتے ہیں میں کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، کبھی آمینہ کے لال کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آمینہ کو لال کو دیکھتا، دل سے پوچھتا، دل ذرا بتا تو صحیح، چاند خوبصورت ہے یا میرے مصطفیٰ زیادہ خوبصورت ہے؟ اے میرا دل مجھے جواب دے، 14ویں کا چاند زیادہ حسین ہے یا آمینہ کا چاند زیادہ حسین ہے؟ حضرت جابر کہتے ہیں میرے دل نے فیصلہ کر ہی دیا، آسمان کے چاند سے زیادہ خوبصورت تو آمینہ کا لال ہے۔ اللہ اکبر، اور یہ تو حضرت جابر نے جنہوں نے نبی کا جلوہ دیکھا، وہ تو نبی کا چہرہ دیکھتے اور چاند کو دیکھتے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ چاند سے تشبیہ لینا، یہ بھی کیا انصاف ہے، نبی کا چہرہ اور چاند سے تشبیہ دینا، یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے، ان کا چہرہ صاف ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو حضرت جابر نے نبی کا جلوہ دیکھ کر کے چاند کو دیکھ کر نبی کا چہرہ دیکھا۔ لیکن آؤ ہمارے عشق و محبت کے امام کیا کہتے ہیں، ہمارے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، قربان جائے سنیو، اللہ نے ہمیں ایسا امام دیا جس کی نعت ہی اگر ہم پڑھ لے، جس کی سلام ہی ہم سمجھ لے، ہمارا دل عشق مصطفیٰ کا گہوارہ بن جائے۔ رضا کیا کہتے ہیں، ہائے ہائے ہم رضا کی سلام پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، رضا نے کیا کہہ دیا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا۔ کف کس کو کہتے ہیں، کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، اگر اس کی نسبت ہاتھ کے ساتھ کی جائے کفے دست یعنی ہاتھ کی ہتھیلی، پیر کے ساتھ کی جائے کفے پا یعنی پیر کا تلوا۔ رضا کیا کہتے ہیں، میرے آقا آپ کے چہرے کی میں کیا بات کروں، آپ کا تلوا مبارک بھی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ کہو نا سبحان اللہ۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو میں دھیرے دھیرے بولوں۔ حضرت جابر نے تو کبھی چہرہ دیکھا کبھی چاند دیکھا، لیکن رضا نے کیا کہا، یا رسول اللہ آپ کے چہرے کی میں کیا بات کروں، آپ کا تلوا مبارکہ بھی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اور زور سے سبحان اللہ، اور زور سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ کی فضل سے ہر سال آپ بلاتے ہیں آتا ہوں، لیکن جو ہر سال کیفیت ہے وہ اس سال نہیں، پتہ نہیں جیسے جیسے سال گزرتے جا رہے ہیں لوگوں کے دلوں سے عشق مصطفیٰ اللہ اکبر کیا پتہ ختم اور کم ہو رہا ہے۔ عجیب کیفیت ہماری بن چکی ہے۔ یہ ساری باتیں پتہ ہے کیوں ہو رہی ہے، نبی کی شان سن کر، نبی کا ذکر سن کر ہمارا دل جو مچلتا نہیں، یہ بدبو ہے سورہ کلیت کی۔ ہم نے بد عقیدوں کے خلاف بولنا چھوڑ دیا، ہم نے بد عقیدوں کے خلاف سننا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ان کی گستاخیوں پر ہم نے پکڑ نہ کی، جس کی وجہ سے آج ہمارا عشق مصطفیٰ بھی کمزور ہو رہا ہے۔ یاد رکھنا، نبی کا ذکر سن کر وہی دل مچلتا ہے جو سنی صحیح العقیدہ کا دل ہوتا ہے۔ سنیوں کا دل نبی کا ذکر سن کر مچلتا ہے۔ جن کو آج بھی نبی کے میلاد سے پرابلم ہے، وہ جب نبی کو پیدا کیا گیا تھا تب بھی انہیں پرابلم تھا، جس کو شیطان کہتے ہیں، آج اس کی اولاد کو پھر نبی کی میلاد سے پرابلم ہے۔ ہم تو سنی ہیں، فرشتوں کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، نبی کی ولادت سے، نبی کے ذکر سے ہر کوئی خوش ہوا تھا،
فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، ہم فرشتوں کی سنت ادا کر کے نبی کا میلاد منا کر دلوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے یاد رکھو، نبی کا ذکر سن کر کے خاموش نہیں رہنا ہے، نبی کے ذکر پر سبحان اللہ کی داد دینی ہے کہ نبی کا ذکر ہو اور سنی خاموش رہے۔ نہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، رضا کی بات جیسے میں بیان کر رہا ہوں، جس کیفیت سے میں آپ کو سنا رہا ہوں، کاش اس کیفیت کو محسوس کرے۔ رضا نے کہا کیا ہے؟ یہاں پر رضا نے چہرے کا نہیں کہا، آقا کے طلبوں کا رضا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا کہا کہ دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، یا رسول اللہ اپنے چاند جیسا مبارک خوشبودار اور روشن طلبہ مبارکہ میرے دل پہ رکھ دو، سینے پہ رکھ دو، ذرا تم پہ کرو رو چاند جیسا خوبصورت طلبہ میرے سینے پہ رکھ دو۔ یہ رضا نے ہمیں سکھایا۔ تو آپ غور کریں، یہ چاند بھی میرے نبی کے نور کا صدقہ ہے۔ اس کے آگے آپ دیکھیں ستارے جو ہیں، ستارے یہ جو جگمگا رہے ہیں، جو ٹمٹما رہے ہیں، ان کی خوبصورتی بھی بڑی عجیب ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، ان ستاروں کو بھی نور ملا ہے تو میرے نبی کے نور سے ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیسا نور ملا؟ میں حدیثوں میں نہیں جاتا، میں رضا کا ہی ایک شعر سنا دیتا ہوں۔ ہائے میرے رضا نے ان ستاروں کے حوالے سے کیا کہہ دیا کہ یہ ستارے جو چمک رہے ہیں یہ کس کا صدقہ ہے؟ ستاروں کو روشنی کس سے ملی ہے؟ رضا سے پوچھو۔ رضا کہتے ہیں، ہائے کیا کہا، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے۔ ہائے کیا کہہ دیا؟ ذرہ کہتے کس کو ہے؟ ہمارے پیر میں جو مٹی لگتی ہے، جب وہ مٹی گرتی ہے تو اس کے ایک باریک باریک حصے کو ذرے کہا جاتا ہے، پیزار کہا جاتا ہے۔ پیروں میں پہننے والی چیز جس کو ہم چپل کہتے ہیں، لیکن نبی نے جس چیز کو پہنا اسے چپل نہیں، اسے نعلین مبارکہ کہا جائے گا، نعلین پاک کہا جائے گا۔ اب رضا کیا کہتے ہیں؟ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے کیا ہے؟ تاج سر بنتے ہیں ستاروں کے۔ یعنی یا رسول اللہ، یہ ستاروں کو جو حسن ملا ہے، ستاروں کا جو سر کا تاج بنا ہے، آپ کی نعلین مبارکہ سے لگنے والی مٹی کا صدقہ ہے۔ یہ ہے رضا کا کلام۔ ہائے یہ ستاروں کو جو چمک ملی ہے، میرے نبی کے طلبوں کی مٹی نہیں، میرے نبی کی نعلین کی مٹی کا صدقہ ہے۔ جب نبی کی نعلین کی مٹی کی یہ شان ہے کہ اس کے صدقے میں ستاروں کو یوں چمک ملی، تو پھر میرے نبی کے رخ والضحیٰ کے عالم کیا ہوگا؟ میرے نبی کے رخ والضحیٰ کی شان کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ پتہ کیا چلا؟ ان ستاروں کو بھی جو حسن ملا ہے میرے نبی کے نور کے صدقے میں ملا ہے۔ سنیو قربان جاؤ، یہ آسمان کا سامیانہ جو اتنا بڑا اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ بھی میرے نبی کے نور کا صدقہ ہے۔ یہ زمین کا بچھونا، یہ بھی میرے نبی کے نور کا صدقہ ہے۔ اب آؤ ان لوگوں کو میں مخاطب کرتا ہوں جو لوگ نبی کے میلاد سے انکار کرتے ہیں اور نبی کے نور سے انکار کرتے ہیں، نبی کو اپنے جیسا بشر کہہ کے نبی کے میلاد سے انکار کرنے والوں، سنو، اگر تم نبی کے نور کا انکار کرتے ہو تو نکل جاؤ اس سورج کی روشنی سے جس سورج کو نور میرے نبی کے نور کے صدقے میں ملا ہے۔ اے نبی کے نور کا انکار کرنے والوں، اگر نبی کو نور نہیں ماننا تو اس چاند کی روشنی لینا چھوڑ دو جس کا حسن میرے نبی کے نور کے صدقے میں بنا ہے۔ نبی کو نور نہ ماننے والوں، اگر تمہیں نبی کو نور نہیں ماننا ہے تو پھر ان ستاروں کو دیکھ کر کے خوشی حاصل کرنا چھوڑ دو جن ستاروں کو بھی نور میرے نبی کے نور کے صدقے میں ملا ہے۔ اے نبی کو اپنے جیسا بشر کہنے والوں، 5 وقت نمازیں پڑھ کر ایسی عبادتیں کرتے ہو کہ پیشانی پہ کالے کالے داغ بنا لیتے ہو اور اپنے آپ کو توحیدی کہتے ہو، اللہ کا محبوب اور مقبول بندہ سمجھتے ہو۔ سنو، نمازیں پڑھ کر، عبادتیں کر کے، سجدے کر کے جنت میں جانے کی خواہش رکھتے ہو نا کہ ہمیں جنت ملے گی۔ تمہیں جنت کیسے ملے گی؟ کیونکہ جنت بھی بنی ہے میرے نبی کے نور کے صدقے میں۔ تمہیں اگر جنت میں جانا ہے تو نبی کو نور مانو، اور اگر جنت میں نبی کو نور نہیں ماننا
تو پھر تمہیں جنت نہیں مل سکتی۔ یہ ہم سنیوں کی قسمت ہے۔ الحمدللہ ہم نبی کو اپنے جیسا بشر نہیں، ہم تو نبی کے نالین پر جو مٹی لگتی ہے اس سے جو ذرے گرتے ہیں، ایک ذرے کے کروڑ حصے کے برابر بھی ہم تو نہیں ہے۔ ہم اپنے نبی کو اپنے جیسا نہیں، ہم تو اپنے نبی کو نوری بشر مانتے ہیں، اپنے نبی کو رضا کی بات پر ایسے مانتے ہیں جیسے رضا نے ہمیں سکھایا۔ کیسا سکھایا؟ رضا نے کیا کہا؟ سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل صحبہ کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جان 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 تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے ساتھ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ہم نبی کو اپنے جیسا نہیں مانتے، اسی لیے الحمدللہ ہم نبی کو نور مانتے ہیں، نبی کو اللہ کا محبوب مانتے ہیں، نبی کو نور مانتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں جنت نبی کے صدقے میں بنی، جنت کا حسن نبی کے نور سے بنا۔ اسی لیے اے جنت میں جانے کی خواہش رکھنے والوں، نبی کو اپنے جیسا کہنے والوں، جنت میں تم نہیں جا سکتے، کیونکہ جنت میرے نبی کے نور کا صدقہ ہے۔ ہم نے نبی کو نور مانا ہے، اس لیے سن لو، ہمارے امام نے کہہ دیا ہے تجھ سے اور جنت سے قیامت تک گستاخ وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ۔ الحمدللہ ہم ہیں مصطفیٰ والے، اور جنت بھی ہماری ہی ہے، ان کی نہیں ہے، کیونکہ جو نبی کو اپنے جیسا بشر مانے وہ کیا جنت میں جائے گا؟ جنت میں وہ جائے گا جو نبی کو اپنا آقا مانتا ہے، جو نبی کو نور بشر مانتا ہے۔ تو یہ میں نے نبی کے نور ہونے کی باتیں آپ کے سامنے ذکر کی، اور میں نے بتایا کہ ساری کائنات کو اللہ نے جو وجود عطا کیا ہے نبی کے نور کے صدقے میں عطا کیا۔ اب آئیے، یہ لوگ نبی کے نور سے انکار کرتے ہیں، میں آپ کو سناؤں اللہ نے نبی کے نور کو کب پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر، توجہ سے سننا، یہ روایت لوگ یہ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ یہ جو سنی فرقہ جو بنا ہے اور یہ جو میلاد وغیرہ پڑھتے ہیں، نبی کے نور کا عقیدہ جو یہ بیان کرتے ہیں، وہ ان کو امام احمد رضا نے بتایا ہے، اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے۔ نہیں پیارے، اعلیٰ حضرت نے نہیں بتایا، ہاں اعلیٰ حضرت نے ان عقیدوں کو روشن ضرور کیا ہے۔ تم نے گستاخی کر کے ہمارے دلوں کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کے حوالے سے تم نے عجیب عجیب باتیں ڈال دی تھی۔ سنیوں کے دلوں میں اس کے مصطفیٰ جس نے روشن کیا ہے وہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے، وہ امام احمد رضا کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں نبی کا نور سے انکار کرنے والے، میں آپ کو روایت سناؤں، اور یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، 9ویں صدی ہجری کے بزرگ کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کو تو ابھی 100 سال ہوئے ہیں، 103واں ان کا دورس مبارکہ گزرا ہے، یہ تو 9ویں صدی کے اندر، یعنی کہ آج سے 500 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی تھی، اس میں یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ اللہ اکبر، کیا روایت ہے؟ فرماتے ہیں امام نجم الدین عمر نسبی نے اپنی تصنیف بحر العلوم میں لکھا ہے، اور صاحب مرشاد نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے 70,000 سال پہلے پیدا فرمایا ہے۔ کون ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ نور کا جو ذکر میں آپ کو سنا رہا ہوں نا، اس دور کا بہت بڑا عقیدہ ہے۔ آج جو ہمارے اور غیروں کے درمیان فرق ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا عقیدہ ہے۔ وہ نبی کو نور نہیں مانتے، اپنے جیسا مانتے ہیں، اور ہم نبی کو اپنے جیسا نہیں، نبی کو نور مانتے ہیں۔ الحمدللہ، کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کے بنانے سے پہلے 70,000 سال پہلے اللہ نے نبی کے نور کو پیدا فرمایا اور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ذرا لمبی روایت ہے، وہ سنیں، لیکن اخیر میں اس کی جو بات ہے وہ آپ کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ کو روشن کر دے گی۔ توجہ سے سنیں، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے نور کو پیدا فرمانے کے بعد 12 حجابات پیدا فرمائے، اور ان 12 حجابات میں اللہ تعالیٰ نے اس نور کو رکھا۔ ان 12 حجابات کے نام بھی یہاں لکھے ہیں: حجاب قدرت، حجاب عصمت، حجاب منت، حجاب رحمت، حجاب سعادت، حجاب کرامت،
حجاب منزلت، حجاب ہدایت، حجاب نبوت، حجاب رفعت، حجاب ہیبت، حجاب شفاعت، ان سارے حجاب کو اللہ نے پیدا فرمایا، پردوں کو پیدا فرمایا۔ پھر پہلے حجاب قدرت میں اللہ نے اپنے حبیب کو 12,000 سال رکھا۔ میرے نبی کا نور 12,000 سال تک اللہ کو یوں پکارتا رہا، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ جب 12,000 سال ختم ہوئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کو دوسرے حجاب کے اندر رکھا، 11,000 سال رکھا۔ وہاں میرے نبی کا نور اپنی عظمت و شان کے مطابق اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ اسی طرح ہر حجاب کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے نور کو یوں رکھتا گیا۔ میرے نبی کا نور ہزاروں سالوں تک اللہ تعالیٰ کا اپنے انداز میں ذکر کرتا رہا۔ جب 70,000 سال ختم ہوئے تو پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا، اے میرے حبیب کیا اب تم مجھے پہچان گئے ہو؟ آپ غور کریں، 70,000 سال تک میرے نبی نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا، میرے حبیب کیا تم نے مجھے پہچان لیا؟ آقا نے عرض کی کہ مولا ہاں میں نے تجھے پہچان لیا، تو میرا اللہ ہے، تو میرا معبود ہے، تو میرا رزاق ہے، تو ہی میرا پالنہار ہے۔ اللہ اکبر، جب آقا نے یہ کہا تو اللہ نے ارشاد فرمایا، حبیب تم نے صحیح پہچانا۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب اب اپنی شناخت کے مطابق، یعنی تم نے جو مجھے پہچانا ہے اس کے مطابق میری عبادت کرنا شروع کرو، میری پرستش کرنا شروع کر دو۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر میرے نبی نے عمل کیا۔ پھر میرے نبی کا نور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ پھر کیسی عبادت کی؟ اللہ اکبر، میرے نبی 70,000 سال تک اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام کے اندر کھڑے رہے۔ کس میں؟ صرف قیام میں 70,000 سال میرے نبی نے گزارے۔ 70,000 سال کے بعد میرے نبی نے اس قیام کے بدلے میں سجدہ شکر ادا کیا۔ جب سجدہ شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو مقام تقرب اور مقام تخصیص عطا فرمایا، اور صرف اپنے محبوب ہی کو نہیں، اپنے محبوب کے امتیوں کو اللہ نے نبی کی اس عبادت کے صدقے میں فجر کی نماز عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ یہ فجر کی نماز ملی ہے معراج کی رات، لیکن لکھ دی گئی تھی کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے۔ جب میرے نبی نے 70,000 سال تک اللہ کی بارگاہ میں قیام کیا، اللہ تعالیٰ نے نبی کو اپنا تقرب اور مقام تخصیص عطا کیا، اور نبی کے امتیوں کے لیے نماز فجر کو ادا کیا۔ پھر میرے نبی نے سجدے سے سر اٹھا کر کے پھر رکوع کے اندر جب میرے نبی گئے تو 70,000 سال تک میرے نبی نے رکوع کے اندر گزارا۔ 70,000 سال اللہ کی رکوع میں جا کر کی عبادت کی، پھر سجدہ کیا میرے نبی نے، تو اللہ تعالیٰ نے میرے حبیب کو ایک مقام عطا فرمایا اور حبیب کے امتیوں کو ظہر کی نماز عطا فرما دی۔ اس کے بعد میرے نبی سجدے سے سر اٹھا کر کے پھر میرے نبی تیسرے نمبر پہ سجدہ کرتے ہیں۔ میرے نبی نے 70,000 سال تک سجدہ کیا۔ جب سجدہ کر چکے تو پھر شکرانے کے طور پر سجدہ شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو ایک شان عطا کی اور میرے نبی کے امتیوں کو عصر کی نماز عطا فرمائی۔ پھر میرے نبی قاعدے میں بیٹھے اور قاعدے میں بیٹھ کر 70,000 سال تک اللہ کی تسبیح کو بیان کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کو ایک مقام عطا کیا اور امت کے لیے مغرب کی نماز عطا کی۔ پھر میرے نبی نے جب ایک جانب سلام پھیرا تو 70,000 سال تک ایک جانب سلام پھیر کر اللہ کا ذکر کرتے رہے، دوسری جانب سلام پھیر کر 70,000 سال تک اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ اللہ نے اس کے بدلے میں اللہ نے نبی کی امت کو نماز عشاء عطا فرمائی۔ اب آپ دیکھیں، یہی پر بس نہیں، اس روایت کو میں نے اس لیے بیان کیا تاکہ آپ کو احساس ہو کہ نبی کا تم پہ کتنا احسان ہے، نبی کو تمہارا کتنا لحاظ ہے، نبی تم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اب توجہ سے سنیں، میرے نبی کا نور کائنات کے بننے سے 70,000 سال پہلے پیدا کیا، اس کے بعد میرے نبی قیام 70,000 سال، رکوع 70,000 سال، قیام 70,000 سال، قاعدہ 70,000 سال، سلام 70,000 سال، اتنی لمبی عبادت
جب میرے نبی کر چکے، اللہ نے ارشاد فرمایا میرے حبیب تم نے میری عبادت کا حق ادا کر دیا ہے، اب مانگو کیا مانگتے ہو؟ حبیب جو چاہو مانگ لو۔ اب غور کرو، جب کچھ نہ بنا تھا، صرف مولا تھا اور اس کا حبیب میرے مصطفیٰ تھے، ان کا نور تھا، اتنی لمبی عبادت پر جب اللہ نے مانگنے کو کہا کہ حبیب مانگو کیا مانگتے ہو؟ میرے نبی مانگتے ہیں میرے مولا تیرے فضل سے میں یہ جانتا ہوں تو مجھے نبوت عطا کرے گا، تو مجھے ایک امت بھی عطا کرے گا، میرے مولا میرے امتیوں کو تو یہ 5 نمازیں عطا کرے گا۔ جب میرے امتی یہ نمازیں پڑھیں گے، اگر ان سے نمازوں میں غلطیاں ہو جائے تو میری ان نمازوں کو ان کی غلطیوں کا کفارہ بنا دینا۔ اللہ اکبر۔ اسی پر بس نہیں، آقا نے عرض کی میرے مولا کفارہ بھی بنانا اور میرے نبی میرے امتیوں کے گناہوں کو میرے اس عبادت کے صدقے میں سارے گناہوں کو معاف بھی فرما دینا۔ اور زور سے کہو سبحان اللہ۔ یہ بات آپ دیکھے، ہم نے یہ سنا ہے کہ جب نبی دنیا میں تشریف لائے تب ربی حبل امتی کہا، دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تب کہا، لیکن یہ میں کیسی روایت سنا رہا ہوں جب کچھ نہیں پیدا ہوا تھا، جب ابھی آدم علیہ السلام کا خمیر بھی تیار نہیں ہوا تھا، تب بھی میرے نبی مانگتے ہیں تو اپنے لیے نہیں، ہم گنہگاروں کے لیے بخشش مانگا کرتے ہیں، ہم گنہگاروں کے لیے مغفرت مانگا کرتے ہیں۔ غور تو کرو، وہ کیسا کریم آقا ہے، وہ کیسا رحیم مولا ہے، وہ کیسے رحمت والے میرے نبی ہے کہ اللہ اکبر، ابھی نہ آدم ہے، نہ ابراہیم ہے، نہ موسیٰ ہے، نہ عیسیٰ ہے، نہ چاند ہے، نہ سورج ہے، نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے، کچھ نہیں، تب بھی میرے نبی کو اگر کسی کی فکر ہو رہی ہے تو اپنی امت کی فکر ہو رہی ہے۔ اب غور کرو، جس نبی کو اپنی امت کی اتنی فکر کہ جب کچھ نہیں تھا تب بھی اتنی لمبی عبادت کے بدلے میں اپنی امت کی مغفرت مانگتے ہیں، تو پھر کیا ہم گنہگار امتیوں پر اتنا بھی حق نہیں کہ اپنے نبی کا میلاد منائے؟ کیا ہم پر اتنا بھی ضروری نہیں کہ اپنے نبی کا ذکر کرے؟ بے وقوف ہے وہ لوگ، خناس اور دجال ہے وہ لوگ جو میرے نبی کے ذکر سے انکار کرتے ہیں، نبی پر صلاۃ والسلام بھیجنے کو کفر و بدعت کہتے ہیں، ناجائز و حرام کہتے ہیں۔ نادانو، نبی کا احسان تم کہاں کہاں بھلا سکو گے؟ رضا نے کیا خوب کہا ہے کہ اللہ اکبر، ذکر روکے فصل کاٹے اور نقص کا جویا رہے، یعنی نبی کا ذکر ہو تو اس کو روکنے کی بات کرتے ہیں، نبی کی عظمت و شان والی حدیثوں کو موضوع اور ضعیف قرار دینے کی بات کرتے ہیں، اور ہمیشہ نبی کے بارے میں عیب تلاش کرنے میں لگے رہتے ہو۔ پھر ان کی بات اور ان کا دعویٰ بھی ہے، پھر کہے مردد کے ہوں امت رسول اللہ کی، اپنے آپ کو نبی کا امتی بھی کہتے ہو، نبی میں عیب بھی تلاش کرتے ہو، نبی کو اپنے جیسا کہتے ہو، تم نبی کا احسان کہاں کہاں بھلاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ رضا نے اسی لیے کہا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ یہ نبی ہے نبی، جب کچھ نہیں پیدا ہوا تھا تب بھی ہماری فکر کی ہے، اور تم ان کا ذکر روکنے کی بات کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور وہ یہ سمجھتے ہیں ہم توحیدی، ہم اللہ والے، ہمیں بغیر نبی کے اللہ مل جائے گا، نمازیں پڑھ پڑھ کے پیشانی پہ دھبے بنا لو جنت مل جائے گی، اللہ والے بن جائے گے۔ نہیں نہیں، نبی کو چھوڑ کر تم اونچے سیدھے ہو جاؤ، تمہیں اللہ کا قرب نہیں مل سکتا۔ میرے رضا نے یہ کہہ دیا، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نچدیو، یعنی نماز میں بھی تم نبی کے ذکر کو، نبی کے خیال کو گدھے اور بیل سے بھی، ان کے خیال سے بھی بدتر بتاتے ہو، اور یہ کہتے ہو نماز میں نبی کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوتی۔ سنو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سفر کی ہے۔ جو نماز نبی کی یاد کے بغیر ہو وہ نماز جنت کی کنجی نہیں، وہ نماز جہنم کی کنجی ہے۔
ایسی نماز جہنم میں لے جائے گی۔ نبی کے احسان کو کہاں کہاں بھلاؤ گے؟ آؤ یہ روایت میں نے بیان کی نا، ایک اور روایت بیان کروں۔ دل تھام کے بیٹھے، نبی کی محبت میں تم سے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، حالانکہ میرا ٹاپک نبی کا نور ہے، میں نے نبی کے نور ہی کا ذکر کیا کہ نبی کا نور بھی ہمارے لیے مغفرت اور بخشش کی دعائیں کرتا تھا۔ یہ نبی کی ہم سے محبت ہے۔ دوسری ایک بڑی پیاری روایت بیان کروں، توجہ سے سننا، ہائے کیا روایت ہے، اور نبی کے صدقے میں میرا اللہ بھی ہم سے کیسی محبت کرتا ہے، اللہ اکبر۔ اس روایت کو بھی اسی کتاب کے اندر لکھا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ ان دونوں کو کون نہیں جانتا؟ دونوں باپ اور بیٹا ہے۔ حضرت یعقوب بھی اللہ کے نبی، حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہے، اللہ اکبر۔ یہ دونوں اللہ کے نبی، لیکن آپ نے ان کا واقعہ سنا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جب ان کے بھائیوں کو پتا چلا کہ ان کو اللہ نبوت عطا کرنے والا ہے، تو انہوں نے ایک چال چلی، یوسف علیہ السلام کو شکار کے بہانے سے لے گئے اور جا کر کے کنویں میں پھینک دیا، اللہ اکبر۔ اس کے بعد ایک بندے نے ان کو کنویں سے نکالا، مصر کے بازار میں بیچ دیا، مصر کے اندر عزیز مصر کی بیوی نے ان کو خریدا، گھر لے گئی، پھر ان پر فدا ہوئی، وہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہوا یوں، ان پر زنا کی تہمت لگی، جیل میں قید کر دیا گیا، لیکن اللہ نے پھر ان کو یہ عظمت و شان عطا کی کہ مصر کی بادشاہت اللہ نے یوسف کو عطا فرمائی۔ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب آپ کے بھائی آپ کے دربار میں آئے تو آپ نے ان کو پہچان لیا اور اپنا جبہ مبارکہ دے کر کے بھائیوں کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ میرے ابا حضور کے چہرے پہ ڈال دینا۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے غم میں جو بچپن سے جدا ہو گیا تھا، اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ ان کے چہرے پہ ڈال دینا، اللہ تعالیٰ ان کی بینائی کو لوٹا دے گا۔ یہاں سے ہم سنیوں کا ایک اور عقیدہ ثابت ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ ہم ان دنوں میں تبرکات کی زیارت کرتے ہیں، منہ مبارکہ کی زیارت کرتے ہیں، تو یہ سارے نادان لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ ان کو اس سے کیا ملے گا، نہ جانے یہ نبی کے منہ مبارکہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں نادانو، تم نبی کے تبرکات سے انکار کرتے ہو، یہ قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام کے جسم سے لگنے والے کرتے سے یعقوب کی آنکھیں واپس آ سکتی ہے تو میرے نبی کے منہ مبارکہ کے صدقے میں ہم غلاموں کی قسمتیں بھی سنور سکتی ہے۔ الحمدللہ ہماری قسمتیں سنور جاتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، یعقوب علیہ السلام کو بتایا گیا آپ کا بیٹا مصر کا بادشاہ بنا ہے، آپ کو بلایا گیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے سارے بیٹوں کے ساتھ یوسف کی ملاقات کے لیے نکلتے ہیں، اللہ اکبر۔ اپنے بیٹے یہودا کو آگے بھیجتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں کہ جاؤ یوسف سے کہنا کہ ان کے والد تشریف لا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ مہربانی ہوگی کہ ابھی چائے نہ بٹی جائے کہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، توجہ ہے میری، کیونکہ میں آپ ہی کے سامنے متوجہ ہو رہا ہوں، ادھر تو میں دیکھ نہیں سکتا، میری ماں بہنیں بیٹھی اور آپ ہی لوگ چائے پینے میں مصروف ہو جاؤ گے تو کیا مزہ ہے؟ سبحان اللہ بھی تو بولنا ہے، ابھی تھوڑے گرم ہو جاؤ، بعد میں گرم چائے پینے، اس کے مصطفیٰ کی گرمی سے گرم ہو جاؤ۔ آپ دیکھیں نبی کی ہم سے کیا محبت ہے، اللہ اکبر۔ یہودا نام کے ایک بیٹے کو یعقوب علیہ السلام نے آگے بھیجا، کہو یوسف علیہ السلام سے جا کر کے کہ میں آ رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ میرے والد صاحب یعقوب علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، یوسف علیہ السلام نے حکم دیا سارے مصر کو سجا دیا جائے، سارے مصر کو روشن کر دیا جائے۔ ہائے ہائے، ابھی ایک بات یاد آئی، یعقوب علیہ السلام ایک شہر سے دوسرے شہر آ رہے ہیں، اللہ کے نبی ہے، یوسف بھی اللہ کے نبی ہے، اپنے بابا کی آمد پر سارے شہر کو سجانے کی خوشی سناتے ہیں اور سارے شہر کو سجانے کا حکم دیتے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام اپنے والد کے آنے پر سارا مصر سجانے کا حکم دیتے ہیں اور سجاتے ہیں تو ہم غلامان مصطفیٰ اپنے نبی کی آمد پر ساری بستی کو سجا دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے کہا بستی کو سجا دیا جائے، بستی سجا دی گئی، پورا مصر سجا دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے لشکر کے 72
حصے کیے اور سب کو لائن سے کھڑا کر دیا، میرے بابا کا استقبال کرو۔ یعقوب علیہ السلام ایک اونچی جگہ چڑھ کر کے اپنے بیٹے کا یہ استقبال کا انداز دیکھ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام بھی ایک اونچی جگہ چڑھ کر اپنے والد کو آتا دیکھ رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے جیسے اپنے بابا کو دیکھا تو اس اونچی جگہ سے نیچے اترتے گئے اور اتنا جھکتے گئے کہ اپنے والد کے قدموں میں پہنچ گئے، اپنے والد کے قدموں میں جا کر کے قدموں سے لپٹ گئے۔ یعقوب علیہ السلام بھی نیچے بیٹھ گئے، دونوں باپ بیٹا گلے لگ کر کے خوب روتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں تو صحیح، ہم اگر صبح سے شام کو گھر واپس آتے ہیں، ہمارے 2-3 سال کے ننھے بچے بھی دوڑ کر ہمارے سینے سے لپٹ جاتے ہیں، ہمارا دامن تھام لیتے ہیں، ہمیں چھوڑتے نہیں۔ یہ تو ہماری اولاد کی محبت ہے، یہ تو باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے۔ اور کیسا ان کی جدائی کیسی تھی، بچپنے سے جدا ہوئے، اب اتنے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی ہے، ان کی ملاقات کا انداز کیا ہوگا؟ باپ بیٹا روتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اتنا روئے یعقوب علیہ السلام کو 5 مرتبہ غش آئی، 5 مرتبہ آپ بے ہوش ہوئے، پھر ہوش آتا، پھر لپٹ کر کے روتے، پھر بے ہوش ہوتے، پھر لپٹ کر کے روتے۔ اس طرح 5 مرتبہ بے ہوش ہوئے اور لپٹ کر کے یوسف علیہ السلام سے لپٹ کر کے روتے رہے۔ اللہ اکبر! دونوں باپ بیٹے کی جب یہ محبت دیکھی، ہر کوئی رونے لگا۔ آسمان کے اور جنت کے فرشتوں نے جب باپ بیٹے کی یہ محبت دیکھی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی۔ اب توجہ سے سنیں، فرشتوں نے عرض کی، میرے مولا کیا ان سے بھی زیادہ کوئی محبت کر سکتا ہے؟ ان باپ بیٹے کی سے بھی زیادہ کوئی آپس میں محبت کر سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں فرشتوں، کوئی کر سکتا ہے۔ فرشتوں نے کہا مولا ان سے زیادہ کون محبت کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں، ان باپ بیٹے کی محبت سے 70 گنا زیادہ میں اپنے حبیب کے ہر امتی سے محبت کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں کوئی نیک و خاص کا اللہ نے نہیں کہا، اللہ نے کہا اپنے حبیب کے ہر امتی سے میں ان سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہوں۔ غور فرماؤ، یہ ہے میری رحمت والے نور والے آقا کہ جن کے صدقے میں اللہ ہم جیسے گنہگاروں کو یعقوب و یوسف کی محبت سے 70 گنا زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو ہے کوئی ایسا محبوب، ہے کوئی ایسا نبی کہ جس کے صدقے میں اللہ ہم سے اتنی محبت کرے؟ اسی پر بس نہیں، یوسف علیہ السلام نے ایک نورانی تخت لگایا اور اس کے اوپر اپنے والد صاحب یعقوب علیہ السلام کو جگہ فرمایا، سارے مصر کے قیدیوں کو سامنے بلایا، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اپنے بابا کی عظمت و شان کو بیان کیا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے یہ اعلان کیا، اے مصر کے قیدیوں، میں آج میرے بابا کے صدقے میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! یوسف نے یعقوب علیہ السلام کے صدقے میں مصر کے سارے قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ میدان محشر میں بھی بہت سارے قیدی مجرم بنا کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر! جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا یعقوب کو تخت پہ بٹھایا تھا، میرا اللہ اپنے حبیب مصطفیٰ کریم کو اپنی شان کے مطابق اپنی کرسی پر جلوہ فرمائے گا، اپنے حبیب کی عظمت و شان بیان کرے گا۔ اس کے بعد اہل محشر میں سے نبی کے امتیوں سے اللہ ارشاد فرمائے گا، اے میرے حبیب کے امتیوں، آج تمہارے گناہوں کو نہیں دیکھا جائے گا، میرے حبیب کے صدقے میں آج میں نے تم سب کی مغفرت فرما دی ہے۔ یہ ہے میرے نبی کی محبت، یہ ہے میرے نبی کا پیار۔ اللہ میرے نبی سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اللہ اکبر، نبی کے صدقے میں اللہ ہم گنہگاروں سے بھی اتنی محبت کرتا ہے۔ جب اللہ اپنے نبی سے اتنا پیار کرتا ہے، وہ اللہ ہو کر نبی سے اتنا پیار کرے اور ہم انسان ہو کر نبی کو اپنے جیسا کہ اللہ اکبر! اللہ کی پناہ ایسے لوگوں سے، نبی ہمارے جیسے نہیں ہے مسلمانوں، نبی تو نور ہے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ یہ میرے نبی کے نور کی شان ہے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ ساری روایتیں بیان کی جس سے آپ کو پتہ چلا کہ نبی نور ہے اور میرے نبی کی محبت ہم سے کیا ہے۔ اللہ اکبر! اب آپ دیکھیں میرے نبی کا نور جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، میرے نبی کے نور سے ساری کائنات کو وجود عطا کیا، پھر میرے نبی کو اللہ نے 12,000 سال مقام حیا میں رکھا اور اللہ نے
اپنی خصوصی توجہ میرے نبی کے نور پہ جب ڈالی تو وہ نور پانی پانی ہو گیا، شرم سے حیا سے پانی پانی ہو گیا، اور جو اس سے پانی کے قطرے ٹپکے اللہ تعالیٰ نے ان پانی کے قطروں سے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کی روحوں کو پیدا فرمایا۔ تو پتہ کیا چلا؟ سارے نبی بھی صدقہ ہے میرے نبی کے نور کے، سارے نبیوں کو بھی اللہ نے میرے نبی کے نور کے صدقے میں پیدا فرمایا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں عجیب ہے وہ لوگ جو نبی کو نور نہیں مانتے۔ قرآن میں اللہ نے اس چیز کا ذکر کیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کے نور کو عرش اعظم پر ایک میٹنگ بلا کر کے جمع کیا۔ سارے نبیوں کے نور اپنی اپنی شان کے مطابق چمک رہے تھے۔ اتنے میں ایک نور ظاہر ہوا، جس نور کے آنے سے سارے نبیوں کے نور اس کی روشنی میں چھپ گئے۔ نبیوں کے نور نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، میرے مولا یہ کس کا نور ہے کہ جس کے آنے سے اس کے نور نے ہم سب کو چھپا لیا ہے؟ اللہ نے فرمایا نبیوں یہ میرے حبیب مصطفیٰ کریم کا نور ہے، اگر اسے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ فرماتا۔ یہ آیت قرآن کی آیت ہے، اور یہاں پر اگر اس آیت میں وہ نبی کو بشر مانے تو پھر وہاں تو بشر کی کیا حیثیت ہے؟ وہاں بشر تھوڑی رہیں گے، اللہ نور، اللہ کے سامنے نور ہی تو رہے گا۔ ہاں یہ میرے آقا کو اللہ نے شان عطا فرمائی کہ شب معراج میرے آقا لباس بشری میں اللہ کے پاس گئے تھے، لیکن سارے نبیوں کے نور کے سامنے اللہ نے میرے نبی کی نور کی یوں شان بیان کی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ سارے نبیوں نے کہا اقررنا، یعنی اللہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں ہم تیرے نبی کا کلمہ پڑھیں گے، تیرے نبی پر ایمان لائیں گے، تیرے نبی کی مدد کریں گے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا خمیر تیار فرمایا۔ خمیر تیار کرنے کے بعد آدم علیہ السلام نے، بس آخری بات پیش کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں، توجہ کرے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کیا۔ اس کے بعد اس کے اندر، اس کی پیشانی کے اندر نور مصطفیٰ کو جلوگر فرما دیا۔ آدم نے روح پھونکی اور نور مصطفیٰ کو پیشانی آدم میں جلوگر فرمایا۔ اس کے بعد اللہ نے فرشتوں سے فرمایا اسجدوا لآدم، اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتے آدم کو سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ فرشتوں نے جو سجدہ کیا تھا وہ حقیقت میں نور محمدی کو سجدہ تھا، نور مصطفیٰ کو سجدہ تھا۔ اللہ نے آدم کا حکم دے کر کے نور مصطفیٰ کو سجدے کا حکم دیا تھا۔ اب فرشتوں نے سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا، بس ایک ملعون جس کو شیطان کہتے ہیں اس نے سجدہ نہ کیا، اس کو جنت سے نکال دیا گیا، لعنتی قرار دے دیا گیا۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، اور کیسا سجدہ؟ جس نے سجدے میں پہل کی اللہ نے اس کو انعام عطا فرمایا۔ فرمایا جاتا ہے جبریل امین نے سب سے پہلا سجدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کا سردار بنا دیا، اللہ کی وحی کا امین بنا دیا۔ حضرت میکائیل نے دوسرے نمبر پہ سجدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رزق کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں عطا فرما دی۔ حضرت اسرافیل نے تیسرے نمبر پہ سجدہ کیا، اللہ نے قلم قدرت سے ان کی نورانی پیشانی پر قرآن شریف کو تحریر فرما دیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے چوتھے نمبر پہ سجدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے بندے اور خدا کے درمیان ملاقات کا ان کو ذریعہ بنا دیا۔ پھر سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ نے ان کو بڑی شان عطا فرمائی۔ پتہ کیا چلا؟ جس نے تعظیم نور مصطفیٰ میں اپنی گردن کو جھکایا اللہ نے اس کو انعام و اکرام سے نوازا۔ ایک لعین نے تعظیم نہیں کی، اس کو جنت سے نکال دیا۔ آج بھی ہم یہ میلاد منا کر کے نبی کی تعظیم کرتے ہیں۔ فرشتوں نے سجدہ کر کے تعظیم کی تھی، ہمیں سجدہ کرنے کا حکم نہیں، ہم کھڑے ہو کر کے نبی کی تعظیم کرتے ہیں، ہم جھنڈے لہرا کر کے نبی کی تعظیم کرتے ہیں، ہم گھروں کو سجا کر نبی کی تعظیم کرتے ہیں۔ فرشتوں نے ایک حکم سن کر کے ہزاروں سال تک
نبی کو سجدہ کیا، ہم بھی نبی کا ذکر کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ جو جلتے ہیں وہ شیطان کی طرح جلتے رہے، ہم تو کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ کیسا کریں گے؟ زمین پہ ہیں تو ذکر مصطفیٰ کرتے رہیں گے، مریں گے پھر بھی خاموش نہیں رہیں گے۔ ہمارے امام نے کہہ دیا کہ ہم مریں گے پھر بھی ہماری شان یہ ہوگی، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں۔ قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے، صرف قبر میں نہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اے لعینو، اے گستاخو، تم جل کر کے مٹ جاؤ، ہماری تو یہ شان ہے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم کو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس لیے سنیو، اپنے دلوں میں عشق مصطفیٰ کو مضبوط کرو، محبت مصطفیٰ کا چراغ جو میری نظر کے مطابق آپ کے اندر ابھی وہ تھوڑا کم ہو گیا ہے، اس کو مزید روشن کرو۔ میں نے دیکھا تھا گزشتہ سال جب میں آیا تھا ہر گھر پہ لائٹنگ تھی، اس سال گھروں پہ لائٹنگ زیادہ نظر نہیں آ رہی، نہ جانے آپ کی کیا مجبوری ہو، لیکن میں آج آپ کو یہ پیغام دے کر کے جاتا ہوں، خدا کی قسم آپ کیا بات کرتے ہیں؟ جو لوگ یہ سجانے کو شرک و بدعت کے فتوے دیتے ہیں وہ پاگل ہیں۔ ارے اللہ نے خود فرمایا لولاک لما خلقت الکونین، حبیب یہ ساری کائنات کو ہم نے تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ جب پوری کائنات کو اللہ نے اپنے نبی کے لیے سجایا ہے تو کیا ہم اپنا گھر نہیں سجا سکتے؟ کیا ہم اپنی بستی نہیں سجا سکتے؟ آج میں نے نور مصطفیٰ کا ذکر کیا، نور مصطفیٰ کی برکتوں کا ذکر کیا۔ انشاءاللہ جمعرات کو پھر مجھے آنا ہے، جمعرات کو میں آؤں تو مجھے ہر گھر پہ لائٹ نظر آنی چاہیے، ہر گھر پہ جھنڈا نظر آنا چاہیے، آپ کی مسجد کو سج جانا چاہیے، آپ کے گھروں پہ چراغاں ہو جانا چاہیے۔ انشاءاللہ اگر ہم یہاں نبی کے صدقے میں اپنے گھروں کو روشن کریں گے، اللہ تعالیٰ نبی کا نور ہماری قبر میں عطا فرما کر ہماری قبروں کو روشن فرما دے گا انشاءاللہ۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے چراغاں کرو، لوگوں کے بہکاوے میں نہ ہو۔ 1450 سال ہمارے پاس پڑے ہیں کہ میلاد کی دلیلوں کے طور پر، تو ان کی باتوں میں نہ ہو۔ اگرچہ آپ کو یہ ساری باتیں نہیں سنائی جاتی عقیدے کے حوالے سے، لیکن آج میں نے آپ کو سنائی، کسی کو اعتراض ہو تو پکڑ کر کے لاؤ علماء کے پاس۔ میلاد منانا کوئی شرک و بدعت نہیں، یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ محبت رسول کی نشانی ہے، اور جس کے دل میں محبت اسی کے لیے جنت۔ رضا نے اسی لیے تو کہہ دیا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔